ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الواقعہ۔ الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا مطلب ہے قطعی اور یقینی چیز جس نے وقوع پذیر ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اذا جب وقعت واقع ہو جائے گی، الواقعہ وہ واقع ہونے والی چیز، جب وہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، اور بلکہ تھوڑا سا ترجمہ اگر یہ کر لینا کہ جب ہو کر رہنے والی چیز ہو کر رہے گی، یہ جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں نا، جو مفہوم اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہو کر رہنے والی چیز ہو کر رہے گی، لیسا اور نہیں ہے لوقعتها اس کا واقع ہونا، کاذبہ کوئی جھوٹ، اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، خافضہ وہ پست کرنے والی ہے، ذلیل کرنے والی ہے، رافعہ بلند کرنے والی ہے اور عزت دینے والی ہے۔ خافضۃ الرافعہ یعنی کچھ لوگوں کو وہ جو قیامت ہے، کچھ لوگوں کو وہ جو دنیا میں بڑے عزت والے مرتبے والے سمجھے جاتے تھے، لیکن قیامت ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گی۔ اور دنیا میں بعض لوگ بڑے، ایک منٹ میں خالی اور دنیا میں بعض لوگ تھوڑا سا نا وہ مجھے لگتا کھینچا گیا، تار کھینچ گئی، تھوڑا سا اس کو لوز کر دیں بس۔ اور دنیا میں بعض لوگ بڑے معمولی سے سمجھے جاتے تھے، کوئی ان کو کوئی عزت ہی نہیں دیتا تھا، کوئی ان کو اچھی نظر سے دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن قیامت کا دن ان کو بہت عزت دے گا۔ تو خافضۃ الرافعہ وہ دن لوگوں کو پست اور ذلیل کرنے والا بھی ہے، اور لوگوں کو عزت اور بلندی دینے والا بھی ہے۔ اذا جب رجت جب ہلا دی جائے گی، الارض زمین، رجا ایک زلزلے سے یا ایک بھونچال سے، جب زمین ایک زلزلے اور بھونچال سے ہلا کر رکھ دی جائے گی۔ وبست اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، الجبال پہاڑ، بسا پیس کر، اور پیس کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ۔ فکانت اور ہو جائیں گے، اور یہ ہو جائیں گے پہاڑ ہو جائیں گے، ہباء منبثا، ہبا گرد و غبار، منبثا بکھرا ہوا، اور پہاڑ بکھرا ہوا گرد و غبار بن کر فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ وکنتم اور تم لوگ یعنی اے انسانوں تم، ازواجن ثلاثہ بلکہ انسانوں نہیں، انسانوں اور جنوں، تو انسانوں جنوں تم لوگ ازواجن ثلاثہ تین قسموں میں منقسم ہو جاؤ گے۔ اس دن ساری انسانیت جتنے بھی انسان ہیں وہ تین قسموں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ فاصحاب المیمنہ، اصحاب والے، المیمنہ دائیں ہاتھ، فاصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، یہ ماں تعریفیہ ہے، کیا خوب ہوں گے دائیں ہاتھ والے۔ فاصحاب المیمنہ اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ وہ دائیں ہاتھ والے تو کیا کہنا ان کا جناب۔ واصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ کس قدر برے حالوں میں ہوں گے بائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جنت کی علامت، جنت کا پروانہ، خدا نخواستہ جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا
یہ جہنم کا صلہ ہے اس کے لیے، جہنم ہے اس کے لیے. وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کتنے ہی برے ہوں گے وہ بائیں ہاتھ والے. تو دو قسمیں ہو گئیں، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے. اور تیسرے والسابقون، اور سبقت لے جانے والے، السابقون، وہ تو پھر سبقت ہی لے جائیں گے. جو السابقون ہوں گے وہ تو پھر سب سے ہی بڑے ہوئے ہوں گے. اولئک، یہی ہوں گے، المقربون، اللہ کے بہت ہی قریبی اور مقرب بندے. السابقون کون ہیں؟ 3 اقسام ہیں نا. السابقون، پہل کرنے والے، سبقت لے جانے والے. السابقون وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں خیر اور بھلائی کے ہر کام میں سبقت لی، آگے بڑھے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. جہاں نیکی کا معاملہ آیا وہ سب سے آگے تھے. اب چاہے وہ نیکی نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ نیکی روزوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ جہاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ دعوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی انسان کی خدمت کی صورت میں ہو، جہاں ان کو لگتا تھا کوئی نیکی اور بھلائی کا کام ہے تو لپک کر سب سے آگے اور سب سے پہلے پہنچے ہوتے تھے. فاصحاب اولئک، یہ مقرب ہوں گے، یہ مقربین ہیں. یہ ایک قسم ہے، یہ پہلی قسم ہے. یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر لوگ ہوں گے قیامت کے دن. اور اس فہرست میں سب سے سر فہرست انبیاء علیہم السلام ہوں گے. سر فہرست سب سے جو ہے اوپر، ٹاپ آف دا لسٹ جو ہوں گے وہ انبیاء علیہم السلام ہوں گے. پھر انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کی امتوں میں ایسے لوگ جو خیر کے، نیکی کے، بھلائی کے کاموں میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے. تو یہ السابقون ہوں گے، ایک کیٹیگری یہ ہوگی. دوسرے دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے وہ ہوں گے، یہ وہ لوگ تھے نیک کام بھی کرتے، ایمان والے تھے، نیک کام بھی کرتے رہے، برے کام بھی کرتے رہے، لیکن ایمان تھا. بالآخر اللہ رب العزت ان کا حساب کتاب فرمائیں گے. حساب کتاب میں یا تو نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں زیادہ ہیں تو چلو بھائی. یہ جو السابقون ہے نا، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. السابقون کا حساب نہیں ہوگا. السابقون بلا حساب جنت میں جائیں گے. اس کے بعد وہ لوگ رہ دیں گے، نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، اچھے برب، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. بعض وہ بھی ہیں کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں آپس میں ملی جلی ہیں، ان کا حساب ہوگا. پھر اعمال تو لیں گے، وہاں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. فاما من ثقلت موازینہ، تو ان کو اللہ رب العزت نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، یہ بھی جنتی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وقتی طور پر کوئی برائی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا اور ان کو جانا پڑ گیا جہنم میں، لیکن ایمان والے تھے، بالآخر وہ بھی جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور ایک قسم وہ ہوگی جو جن کے پلے کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، یہ دوزخ میں جائیں گے. یہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے. اولئک المقربون، یہ جو السابقون ہیں نا، یہ تو اللہ کے بہت ہی مقرب لوگ ہوں گے. تو السابقون وہی ہیں بنیادی طور پر جو نیکی، خیر، بھلائی کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر سب سے آگے آگے ہوتے تھے. اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خیر کا کوئی کام ہوتا ہے نا، لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا یار کریں، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، چلو میں سوچتا ہوں، اچھا میں گھر جا کے دیکھتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اچھا یہ کام ہے فوراً سے پہلے تیار. یہ السابقون ہے. حدیث مبارک میں ایک واقعہ آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنگ پہ تھے، رات ہے مشکل، ساتھی تھکے ہوئے ہیں اور کوئی ایک شخص چاہیے جو پہرا دے. اب جو پہرا دے گا اس کی جان تو خطرے میں، کیونکہ وہ پہرا سامنے کھڑا ہے نا، تو دشمن کے لیے تو موقع ہے، وہ اس پہ حملہ کر سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو پہرے کے لیے کھڑا ہو آج کی رات؟ حضرت عکاشہ صحابی تھے، فوراً کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی میں بلا سوچے سمجھے، خطرات کو سامنے لائے، فوراً کھڑے ہو گئے.
آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے لیے جنت لازم کر دی. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی میں بھی. آپ نے فرمایا سبقت اوکاشا, اوکاشا سبقت لے گیا, اوکاشا بازی لے گیا. یہ ہے سبقت, یہ ہے السابقون. حالانکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس پر جنت ملے گی, یہ نہیں فرمایا تھا. ہاں کون کا میں فوراً اٹھا, یہ سبقت لے جانے والے ہیں. تو فرمایا اللہ وہاں. اب دوسرے جو اٹھے ہیں نا, تو اب لالچ آ چکا. لالچ کیا ہے؟ ارے اس کو تو جنت مل گئی تو مجھے بھی مل جائے. لالچ بھی اچھا تھا, لیکن وہ جو پہلی جو چیز تھی نا, فوراً لبیک, ایک لمحے کے بغیر سوچے بغیر, یہ سبقت. یہ السابقون وہ لوگ ہوتے ہیں جو خیر نیکی بھلائی کے کاموں میں آگے, سب سے آگے بڑھ چڑھ کر سب سے پہلے. لہذا قیامت کے دن اولئک المقربون, پھر اللہ کے سب سے قریبی بھی یہی ہوں گے. فی جنات النعیم, نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے, یہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین, سلہ ایک بڑی جماعت ہوگی, من الاولین پہلوں میں سے, ایک بڑی جماعت ہوگی پہلوں میں سے. وقلیل, اور ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی من الاخرین, بعد والوں میں سے. ایک بڑی جماعت ہوگی پہلوں میں سے, اور ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی بعد والوں میں سے. پہلے والوں سے کون مراد ہیں؟ پہلے والوں سے مراد ہیں پہلی امتیں. پہلی امتیں کیوں؟ دیکھیں نا, پہلی امتوں میں 1.25 لاکھ تو نبی ہی ہو گئے نا, اور آخری امت میں جو نبی ہیں وہ تو صرف ایک ہے, تو 1.25 لاکھ تو وہی ہو گئے. پھر اس کے علاوہ ان 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کے اگر 10 بھی اگر کہیں نا کہ ان کی امتوں میں 10 سابقین بھی لگائیں, تو یہ جو ہیں 10 لاکھ 10.5 لاکھ سے 11 لاکھ, یہ وہ اوپر چلی جائے گی بات. اچھا, اس امت میں اگر 10 لگائیں, چلو 20 لگا لیں, 30 لگا لیں, 40 لگا لیں, 50 لگا لیں, 100 لگا لیں, 1000 لگا لیں, 10,000 لگا لیں, لاکھ لگا لیں, لاکھ بھی لگا لیں اس آخری امت میں, یہ بہت بڑی بات ہے. لاکھ بہت بڑی تعداد ہے. پچھلی امتوں میں ہم صرف 10 میں فرضی بات کر رہا ہوں, 10 اور اس امت میں, اکیلی امت میں لاکھ, پھر بھی وہ بہت بڑی جماعت ہے. تو ثلۃ من الاولین, ایک بڑی جماعت ہوگی سابقین کی پہلوں میں سے. وقلیل من الاخرین, اور کچھ تھوڑے سے ہوں گے بعد والوں میں سے. علی سرر موضونہ, سرر تخت, سرر تخت, اور موضونہ کہتے ہیں سونے کے تاروں سے, جس کے اوپر سونے کی تاروں سے جس کے اوپر کام کیا گیا, سونے کے نقش و نگار والے. وہ ایسے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو سونے کے نقش و نگار سے بنے ہوئے ہوں گے. متکئین, ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے, علیہا, ان پر, متقابلین, آمنے سامنے. متکئین علیہا متقابلین, آمنے سامنے اس پر ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے. یطوفو, پھر رہے ہوں گے, گھوم رہے ہوں گے, علیہم, ان کے قریب, آمنے سامنے, ولدان, ایسے لڑکے, مخلدون, جو ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ, یہ مختلف ان کے برتنوں کے نام ہیں, یہ مختلف برتنوں کے نام ہیں. اقواب, کوب کی جمع ہے, گلاس کو, اس کو کپ کو کہا جاتا ہے, کوب کپ کو کہا جاتا ہے. اباریق ابرک کی جمع ہے, سراحی ٹائپ. کاس, گلاس کو کہتے ہیں. مختلف برتنوں میں من معین, صاف ستھری شراب لیے وہ گھوم رہے ہوں گے. پھر دیکھتے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون, ان جو السابقون ہیں, جو اللہ کے مقرب ہیں, تو یہ ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے
سونے کے نقش و نگار سے بنے ہوئے تختوں کے اوپر، اور یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ نوجوان رہنے والے لڑکے وہ ان کے ارد گرد مختلف برتنوں میں صاف ستھری شراب لے کر گھوم رہے ہوں گے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها، نہ تو اس سے سر درد ہوگا، نہ تو اس سے سر درد ہوگا، ولا ينزفون، اور نہ ہی اس سے عقل بہکے گی. دنیا کی شراب کے اندر یہ نقصانات ہیں، وہ تو سراسر ہی نقصان ہے نا. تو یہ نقصانات بھی ہیں کہ بندے کی عقل معاف ہو جاتی ہے اور سر بھاری ہو جاتا ہے. لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی. اس کو پینے سے اس کے اندر نور ہوگا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی تیار کردہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی تیار کردہ ہے، اس کے اندر نور ہوگا. اور جس طرح دودھ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور دودھ کے اندر نور ہوتا ہے، دودھ کے اندر نور ہوتا ہے. اس لیے دودھ کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی تعریف بھی فرمائی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے اپنی خاص نعمتوں میں شمار فرمایا ہے. اللہ کا نور ہوتا ہے دودھ کے اندر بے انتہا. اس لیے انسان کی ابتدائی خوراک ہوتی ہی دودھ ہے، اسی سے وہ پلتا ہے، عرصہ دراز تک وہ بڑھتا ہے. تو اسی طرح جو جنت کی شراب ہے نا، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہوگی، اس کے اندر نور ہوگا. وہ جتنی انسان پیے گا اس کی نورانیت بڑھے گی. دنیا کی شراب سے خباثت بڑھتی ہے، دنیا کی شراب سے غلاظت بڑھتی ہے، خباثت بڑھتی ہے. لیکن اس شراب کو پینے سے انسان کی نورانیت بڑھے گی. وفاکہۃ، اور میوجات، مما یتخیرون، جو چاہیں گے وہ، جو چننا چاہیں گے، جو پسند کریں گے وہ. ولحم طیر، اور پرندوں کا گوشت، مما یشتہون، جن کو ان کا دل کرے گا. اور پرندوں کا گوشت ہوگا جن کو ان کا دل کرے گا جنتیوں کا. وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کامثال، جیسا کہ اللؤلؤ المکنون، چھپے ہوئے موتی تھے. جیسا ان، یہ بدلہ ہوگا، بما، اس کا، کانوا یعملون، جو وہ دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے، جو دنیا میں کرتے رہے، یہ اس کا بدلہ ہوگا. لا یسمعون، نہیں سنیں گے وہ لوگ، فیہا، اس جنت میں، لغوا، کوئی بےہودگی، ولا تأثیما، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات. یعنی جنت کے اندر کوئی گالی گلوچ، کوئی بدتمیزی، کوئی بد اخلاقی، اور کسی درجے کے گناہ کا کوئی، جیسے گانا بجانا، فواحشات، جنت میں ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہوگا. جنت میں ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہوگا. اچھا نوجوان جو ہے نا، نوجوان وہ سوچتا ہوں یار یہ جنت میں ہے کہ یہ، پھر اصل بات کیا ہے؟ گانا ہو، قرآن ہو، قوالی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ کیا ہے؟ سب یہ ہے کیا؟ اصل چیز کیا ہے ان کے اندر؟ انسان کو چیزوں سے سرور محسوس ہوتا ہے، سرور سا محسوس ہوتا ہے. اچھا جو جنت میں جب جائے گا تو اللہ سرور کی اور چیزیں پیدا فرمائے گا. اصل چیز سرور ہے، اصل چیز گانا نہیں ہے، اصل چیز قوالی نہیں ہے. وہ انسان کو جو سرور محسوس ہوتا ہے نا اس سے، وہ ہے. اس لیے مختلف زمانوں میں لوگوں نے سرور حاصل کرنے کے لیے مختلف چیزیں ایجاد کی، مختلف چیزیں بنائی. مزہ لیتا ہے انسان، چلیں تھوڑا سا میں سب مزہ لیتا ہے. گانا کیا ہے؟ اس میں کچھ ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، مزہ لیتا ہے انسان. اسی کو میں سرور کہہ رہا ہوں، تسکین کہہ رہا ہوں. اچھا جس چیز سے انسان کو تسکین ملتی ہے نا، جس چیز سے بھی انسان کو تسکین ملتی ہے، انسان کے لیے وہی چیز لذت ہے. آخرت میں اللہ رب العزت انسانوں کے سرور و تسکین کے لیے ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے کہ دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا.
دنیا میں. اب دیکھیں میں سرور کی بات کر رہا تھا نا, حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز خوبصورت تھی. ان کی آواز کی جو خوبصورتی تھی وہ اس درجے کی تھی کہ پرندے, انسان, پرندے بلکہ پہاڑ تک مزہ لیتے تھے, مزہ لیتے تھے وہ پہاڑ تک. وہ جی ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ یسبحن معہ والطیر, پرندے بھی ان کے ساتھ مزہ لیتے تھے اور جانور بھی ان کے ساتھ مزہ لیتے تھے, پہاڑ تک ان کے ساتھ مزہ لیتے تھے. سرور اصل چیز ہے, جس کو جس چیز کا سرور لگ جائے اس کو اسی میں مزہ آتا ہے اور وہ سکون محسوس کرتا ہے, تسکین حاصل ہوتی ہے. اصل چیز یہ ہے, نہ اصل گانا نہیں ہے, قوالی نہیں ہے یا اور چیزیں اصل نہیں ہے. اصل وہ سرور ہے جو انسان کو, کسی کو کسی چیز میں آتا ہے, کسی کو کسی چیز میں آتا ہے, کسی کو کسی چیز میں آتا ہے, جس کو جس چیز کے اندر آتا ہے سرور. تو جنت میں اللہ رب العزت سرور کی ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے کہ یہ تو بندہ سوچنا بھی نہیں گوارا کرے گا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما, وہاں نہ تو کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی. ہاں الا قیلا سلاما سلاما, وہاں تو ہر طرف سے سلاما سلاما کی آوازیں ہوں گی. وہاں تو ہر طرف سے سلاما سلاما کی آوازیں ہوں گی. بس یہاں